کینالز پر سندھ کے تحفظات کا خاتمہ کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف نے ہدایت دی ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام ایمن سے فون پر رابطہ، کینالز کے مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق۔ شرجیل ایمن نے کہا سندھ کے 7 کروڑ لوگوں کو کینالز پر شدید تحفظات ہیں۔ 1991 کے معاہدے کے تحت سندھ کو اس کے حصے کا پورا پانی دیا جائے۔ پیپلز پارٹی پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے۔ کسی کے حصے کا پانی دوسرے کو دینا آئین کی خلاف ورزی ہے، حکومت کو متنازع کینالز کے منصوبے سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا 2 ٹوک موقف، کہا پنجاب کے وزراء نے بیانات سے معاملہ خراب کیا۔ وزیر اعظم سے اعلان نہ مذاکرات بلکہ فیصلہ چاہتے ہیں اور امید ہے کینالز کا معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں بلدیاتی بل کے ڈرافٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب حسن مرتضیٰ کہتے ہیں گورننس کے حوالے سے ہمارے تحفظات ہیں، نئی نہریں نکالی جائیں گی تو پانی کہاں سے آئے گا۔ لیگی رہنما اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں پانی کی تقسیم پر پنجاب سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، سندھ اور پنجاب کے درمیان پانی کے معاملات پر ڈیٹا کے مطابق بات کریں گے۔ لوکل گورنمنٹ کے بل میں بہتری لانے کے لیے متفقہ طور پر سیاسی جماعتیں سوچ رہی ہیں۔ ملک میں حالیہ بارشوں اور برف پگھلنے سے پانی کی صورتحال میں بہتری، صوبوں کے لیے پانی کی کمی 43% سے کم کر کے 27% کر دی گئی۔ صوبوں کے پانی کے حصے اور چھوڑے جانے والے پانی کی مقدار میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ پنجاب کے پانی میں 64,800 کیوسک اور سندھ کے حصے کے پانی میں 45,000 کیوسک کا اضافہ۔ ارسا کے مطابق صوبوں کے درمیان منصفانہ پانی کی تقسیم کو یقینی بنایا جا رہا ہے، تمام صوبوں کو ان کے مقررہ حصے کے مطابق زیادہ پانی فراہم کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار نے ان کا خیر مقدم کیا۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان وزیر اعظم سمیت اہم شخصیات سے بھی ملیں گے۔ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں پاکستانی برآمدات 7.82% بڑھ گئیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق ملکی برآمدات کا مجموعی حجم 24 ارب 71 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ آئی ٹی برآمدات میں 22% اضافہ ریکارڈ۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پہلی پرواز باکو پہنچ گئی۔ حیدر علی ایئرپورٹ پر پرواز اور مسافروں کا والہانہ استقبال، دوران پرواز کیک کاٹا گیا اور مسافروں میں تحائف کے ساتھ موبائل فون بھی تقسیم کیے گئے۔ آذربائیجان کے لیے PIA کی پہلی پرواز کے ذریعے 152 مسافر اپنی منزل پر پہنچے۔ جماعت اسلامی نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 26 اپریل کو ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی۔ اسلام آباد میں مارچ خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کچھ لوگ اسرائیل گئے اور وعدے وعید کر کے آئے ہیں۔ قائد اعظم نے اسرائیل کے وجود سے انکار کر دیا تھا۔ پاکستان میں حماس کا دفتر کھولا جائے، حکمران سوئے ہوئے ہیں لیکن یہ امت سوئی ہوئی نہیں ہے۔ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور اظہار یکجہتی کے نام کے اوپر دہشت گردی کرنا، اظہار یکجہتی کے نام پر لوگوں کی جانیں لینا، اظہار یکجہتی کے نام کے اوپر کاروبار تباہ کرنا، یہ کسی صورت پر جو ہے وہ نہ مذہبی طور پر، نہ شرعی طور پر اور نہ ملک کے اندر رائج قوانین کے طور کے اوپر قابل قبول ہے اور اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ کیا پاکستان میں ہونے والے احتجاج سے غزہ کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کسی کو امن خراب کرنے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب میں 149 شرپسندوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا غزہ سے یکجہتی کے نام پر فساد برپا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہر و گرد و نواح میں بارش، ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ بارش سے گرمی میں کمی، موسم خوشگوار۔
اسلام آباد اور پنجاب میں ایک بار پھر شدید طوفان کا خطرہ، NEOC نے الرٹ جاری کر دیا۔ شدید بارش، ژالہ باری اور آندھی کا امکان، شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ اسلام آباد کے کئی علاقوں میں بوندا باندی، شہر اقتدار کا آسمان کالی سیاہ گھٹاؤں کی لپیٹ میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بادلوں کی گھن گھرت سے موسم خوشگوار۔ کراچی میں گرمی عروج پر، سورج آگ برسانے لگا، پارہ 40 ڈگری تک پہنچ گیا، گرمی کی شدت 43 ڈگری تک محسوس۔ شہر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج سے 23 اپریل کے دوران ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں نے گرمی بھگانے کے لیے ساحل سمندر کا رخ کر لیا۔ پولیو نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھایا، تو میری گزارش ہے والدین سے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں ہماری بھرپور مدد کریں۔ بچوں کو مستقبل محفوظ بنانے کے لیے ملک سے پولیو کا خاتمہ ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی انسداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، والدین تعاون کریں، معاشرے کے تمام طبقات کو اس موذی بیماری کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا، مشترکہ کوششوں سے ہی پولیو کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ ملک بھر میں قومی انسداد پولیو پروگرام کا آغاز آج سے ہوگا۔ افغانستان پولیو ختم کرنے کے لیے پاکستان سے بہتر کوششیں کر رہا ہے۔ چاہتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان پولیو کا ایک ساتھ خاتمہ کریں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا ہیلتھ ریسرچ ایڈوائزری بورڈ کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان میں صحت کے شعبے میں کافی تحقیق ہو رہی ہے، عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پاکستان کے صحت کے مسائل کا حل ٹیکنالوجی کے استعمال میں ہے۔ پنجاب کو پولیو سے پاک بنایا جائے گا، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے میں 0 پولیو کیس کا ہدف مقرر کر دیا۔ انتظامیہ کو انسداد پولیو ویکسینیشن کے مائکرو پلان پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم، کہا کوئی بچہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پینے سے رہ نہ جائے، 5 سال سے کم عمر تمام بچوں کو پولیو ویکسین پلانا یقینی بنایا جائے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس نے آج سے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کی OPDs بند اور پنجاب بھر میں ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا۔ مال روڈ چیئرنگ کراس پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا 15ویں روز بھی جاری۔ مظاہرین کہتے ہیں بنیادی صحت مراکز پر 21 سال سے کام کر رہے ہیں، حکومت اب اسے ٹھیکیداروں کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا فلمی صنعت کی بحالی کے لیے تاریخی قدم، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی صدارت میں کمیٹی کا پہلا اجلاس، وزیر اعلیٰ کے ویژن پر عمل درآمد کے لیے اہم فیصلے، فلموں کی تیاری کے لیے امدادی رقوم کی فراہمی کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل، مریم اورنگزیب کمیٹی کی کنوینر ہوں گی۔ میئر کراچی نے ایمپریس مارکیٹ پارکنگ ایریا کا افتتاح کر دیا۔ پارکنگ ایریا میں 300 بائکس اور 300 گاڑیوں کی گنجائش موجود ہے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں اختیارات کا رونا نہیں رو رہے، شہر کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ماضی کے حکمرانوں کو بڑا فنڈ ملا لیکن کام نہیں کیا گیا، آج ہم کام کر رہے ہیں۔ کراچی کرونگی کریک میں لگی آگ تاحال برقرار، 21 روز قبل لگنے والی آگ 2 روز قبل خود بخود بجھ گئی تھی، جسے گیس کے اخراج کے باعث دوبارہ جلا دیا گیا۔ ماہرین کے مطابق جب تک زیر زمین مکمل گیس ختم نہیں ہوتی آگ اسی طرح لگی رہے گی۔ نواب شاہ قومی شاہراہ پر بس الٹنے سے 15 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں میں سے 2 افراد کی حالت تشویشناک۔ بس بہاولپور سے کراچی جا رہی تھی، حادثہ موٹر سائیکل کو اوورٹیک کرتے ہوئے پیش آیا۔ فیصل آباد کے علاقے تاندلیا والا میں ٹریفک حادثہ 3 افراد کی جان لے گیا، جاں بحق ہونے والوں میں ماں، بیٹا اور بیٹی شامل۔ ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر کی بنا پر حادثہ پیش آیا۔
اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری، مزید 54 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ صہیونی فوج نے غزہ شہر کے مشرق میں رہائشی عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ خان یونس کے علاقے المواسی میں بھی بے گھر افراد کی خیمہ بستی کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ میں 48 گھنٹوں میں شہادتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ بھر میں صدر ٹرمپ کے خلاف مظاہرے، ملک بدری، سرکاری ملازمتوں سے برطرفیوں، غزہ اور یوکرین کی جنگوں سے متعلق پالیسیوں پر احتجاج۔ واشنگٹن، نیو یارک، شکاگو سمیت متعدد شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ وائٹ ہاؤس کے باہر بھی مظاہرین کی بڑی تعداد جمع، ٹرمپ کو ہٹانے کے بینرز آویزاں کر دیے۔ مظاہرین نے کہا کارکنوں کے پاس طاقت ہونی چاہیے، کوئی بادشاہ نہیں، اسرائیل کو مسلح کرنا بند کرو، آزاد فلسطین کے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف کراچی کی خواتین ہم آواز، نمائش چورنگی سے پریس کلب تک ریلی کا انعقاد۔ ریلی کا مقصد بلوچستان میں دہشت گردی اور دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے والوں کے خلاف آواز بلند کرنا تھا۔ اور شاعر مشرق، عظیم مفکر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی آج 87ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔